81 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. یہود کا ذکر ہوا اور منافقین کا ذکر ہوا، اس لیے کہ منافقین اور یہود میں بڑی مضبوط مناسبت تھی. اصل بنیاد منافقین کی یہود سے پڑی تھی. اس کے پیچھے شرارت کرنے والے یہودی تھے، پھر اس میں باقی لوگ بھی استعمال ہو گئے جیسے مختلف قسم کے لوگ، لیکن اصل بنیاد یہود سے پڑی تھی. تو یہود کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا اور جہاد کا ذکر ہوا. یہ تین مسئلے اب تک چل رہے ہیں، وہی موضوع ہے. انہی منافقین کا ذکر ہے. فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ جو منافقین ہیں یہ کہتے ہیں، یقولون منافقین کہتے ہیں طاعۃ. کیا معنی طاعۃ؟ اے امرنا طاعۃ، ہمارا معاملہ تو اطاعت ہے، ہم تو ماننے والے ہیں. زبان سے کیا کہتے ہیں؟ طاعۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں زبان سے. طاعۃ کے کیا معنی؟ ہم تو ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پس جب وہ نکلتے ہیں، برزو کے معنی نکلنا، ظاہر ہونا. جب وہ نکلتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے، آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں، تو بیت طائفۃ منہم، بیت کے معنی رات کو مشورہ کرتا ہے. بیت یبیت تبییتاً کے معنی رات کو مشورہ کرنا. رات کو نہیں ہے، یہ تو ان کے اس کی طرف اشارہ کیے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتے دن میں بھی کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کے ان کا الگ وہ ہوتا ہے، ان کا ذہن الگ ہوتا ہے. تنہائیوں میں جب جاتے ہیں تو ان کا جو ہے نا وہ ذہن اور ہوتا ہے، اور آپ کی مجالس میں آتے ہیں تو ان کا ذہن بدل جاتا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. بیتا رات کی تعبیر اس انداز میں گویا کہ مطلب تنہائی میں ان کا بیتا رات کو مشورہ کرتا ہے. طائفۃ ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان منافقین میں سے. کس چیز کا مشورہ کرتے ہیں؟ غیر الذی تقول، علاوہ اس کے جو بات آپ نے کہی تھی. آپ کی مجلس میں اگر آپ نے کوئی بات کی نا تو کیا کہتے ہیں؟ ام طاعۃ، یقولون طاعۃ، ہم تو ماننے والے بھائی، اطاعت کرنے والے. اور آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے جا کے اسی بات کو بنیاد بنا کے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے ویسے. واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تعالی لکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ریکارڈ میں محفوظ کرتے ہیں ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں. آپ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے خطاب ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑیں، وہ کرتے ہیں کرنے دیں ان کو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر
بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے، کاموں کو بنانے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. کام بنانے والے اللہ ہوتے ہیں، وہ تو انسان کے ہاتھ میں پھر ہے نہیں، یہ اپنی سازشیں کرتے رہیں گے. جیسے بڑا خطرناک مسئلہ ہے نا، آیتوں پہ کبھی کبھی ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اچھے کاموں میں جلدی کرو، خیر کے کاموں میں. فتنے برپا ہوں گے جیسے رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایسے فتنے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي کافرا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا. اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن، صبح کو کافر. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، ایمان کو بیچتا پھرے گا چند ٹکوں کے عوض. اصل میں میرے خیال میں یہ آیات ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارا ذہن اب تک شاید ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مدینہ منورہ کا ایک گروہ تھا. ایسا نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے، صفت جو کسی بھی انسان میں یہ چیزیں آ سکتی ہے. اس سے مولوی بھی اپنے آپ کو صاف نہیں کہہ سکتا، ایک دیندار آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں صحیح ہوں، ایک عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا. یہ تو اندرونی کیفیت ہے. اس لیے اس کو کبھی کبھی جو ہے نا، میں تو سب سے زیادہ یہ منافقین کی آیتیں پڑھ کے نا سب سے زیادہ غور و فکر میں کس میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ قرآن کریم میں منافقین کی آیتوں میں. اس لیے کہ صحابہ جب ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے، اپنے اوپر نفاق کا خدشہ ظاہر کرتے تھے کہ بم منافق تو نہیں ہو گئے کوئی. وہ کیوں؟ یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو آدمی مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کا کافر. یہ مطلب نہیں کہ وہ جا کے کافروں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا میں کافر ہو گیا ہوں، یہ نہیں کہے گا. کام اس قسط سے دیکھے، وعدہ توڑنا یہ ہمارے ہاں عام ہے یا نہیں؟ تو نفاق اور کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینا یہ ہمارے ہاں عام ہے یا نہیں؟ اب تو یہ ہمارے ہاں ایک عام ماحول بن گیا ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، یہ سب چیزیں تو عام ہے نا. منافقین کے جتنے اوصاف ہیں وہ سب عام ہے. یہ اس سے سوچنا چاہیے. فرمایا آگے یہ منافقین کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی موجود تھے، قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، مدینہ منورہ کا مقدس ماحول تھا. تو یہ نبی کا دور ہو، پھر نبی کے دور میں نفاق. چلو ہم تو 24 صدی کے لوگ ہیں، پھر اتنا فتنوں کا دور ہے. وہاں تو اللہ کے نبی جب موجود ہو تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا. یہ کیوں؟ تو میں افلا یتدبرون القرآن، ایک بہت بڑی وجہ یہاں بھی بتائی، اور سورہ اس میں بھی بتائی، کیا نام ہے، سورہ محمد پارہ نمبر 26. اب یہاں پر میں افلا یتدبرون القرآن، وہاں ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی عجیب، آپ زندگی بھر بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے رہیں، یہ تو ہمارے ایک مناسبت کا سال ہے نا. زندگی بھر قرآن پڑھتے رہے، جب تک قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کریں گے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو نہیں لیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے باقاعدہ، وہ اس کے لیے اصول ہے. تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے نا، دل کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے، ذہن کو صاف کرتا ہے، نظریاتی طور پر انسان کو پختگی دیتا ہے. وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ دنیا بھر کی تفسیریں پڑھ ڈالیں، ساری تفسیریں پڑھ لیں، آپ بڑے بڑے کورس کر لیں، لیکن جب تک قرآن کریم میں غور و فکر نہ ہونا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. افلا یتدبرون القرآن،
کیا پس یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ تدبر کس کو کہتے ہیں؟ تدبر، تدبرا یا تدبر تدبرن، خوب غور و فکر کرنا ہر نگاہ سے، مطلب آیت کے مقصد کو سمجھو گے. جیسے یہ آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن خود دعوت دے رہے کہ منافقین کی نفاق کی ایک وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ قرآن پڑھتے تو ہیں بظاہر، کہ قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سے زیادہ بیٹھتے تھے، وہ ماحول تھا، ہر طرف دین کی باتیں ہوتی تھی، سب کچھ. وہاں تو ایک صحابہ کا ماحول تھا نا، وہ تو اوپر سے نیچے تک دینی ماحول تھا، یہ سب چیزیں تھیں. لیکن فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے. اب غور و فکر کے لیے جو ہے نا، یہ تو میں بھی قرآن کریم میں صحیح غور و فکر میں بھی نہیں کرتا جیسے ہونا چاہیے. ابھی تک الفاظ میں الجھے ہوئے ہیں. بعض آیات پر ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین مثال ہے. ایک مرتبہ میں بیٹھ کے اس کا مطالعہ کر رہا تھا، بس اچانک جو ہے نا میری توجہ اس آیت پر ہو گئی، میں شروع ہو گیا اس کو میں غور کرتا رہا، پڑھتا رہا، بار بار مختلف تفسیروں میں دیکھا، اس پہ غور و فکر کیا، سمجھ میں نہیں آیا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائی، وہ پڑھنی شروع کی، وہ پڑھی، وہ پڑھنے گئے، میں نے کہا پھر بھی سمجھ نہیں آیا. پھر میں نے ادھر منبر پہ بیٹھ کے اتوار کے دن بیان کرنا شروع کر دیا سیرت پر. 4.5 سال تک سیرت بیان کی، 4.5 سال تک سیرت کا سلسلہ قسطوار چلایا. یقین جانے اس سے جو میرا ذہن کھلا ایک بات، اور مجھے جو نظریاتی پختگی ملی نا، ذہن میرا اتنا مضبوط ہو گیا. ابھی الحمدللہ اس سیرت کی برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے خوب پڑھا اچھی طریقے سے. اب الحمدللہ کسی بھی قسم کا مسئلہ آتا ہے نا تو اس کا حل نکل جاتا ہے ہمارا اس کی برکت سے. کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ آ جائے، اگر حل نہیں نکلے گا میں کہیں اور سے اس کا حل نکلوا دوں گا. یہ اس کے برکات ہے، ذہن کھلتا ہے بڑا. تدبر بہت بڑی چیز ہے. صرف یہ کبھی اس پہ خوش نہیں ہونے سے میں تو کورس میں شرکت کر رہا ہوں، میں جا کے ایک جگہ کورس کر رہا ہوں. ہمارے یہاں بڑی کمزوری ہوتی، کبھی کہتے ہیں نا یار مل بیٹھ کے، کہتے ہیں یار کر تو رہا ہوں کورس تو کر رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن کریم ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے، اگر اللہ کا کلام نہ ہوتا ہے کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ یہ لوگ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف. کسی بھی انسان کا کلام ہو نا اس میں تضاد نظر آتے ہیں. آج کل میں حضرت مہدی کے حالات پڑھ رہا ہوں، بہت ساری کتابیں میں نے سامنے رکھی ہے، تو جنہوں نے لکھی ہے نا تو وہ اپنے انداز میں بڑی تحقیق کی ہے ماشاءاللہ. لیکن میں پھر بہت گہرائی میں جا کے جب پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک جگہ بات کی، دوسری جگہ اس کے الٹ ہو انہوں نے وہ کی. کوئی نہ کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان تحقیق کرتا ہے کوئی نہ کوئی، یا تو یہ اتنا کسی موضوع پر اتنا مضبوط اس کی گرفت ہو نا، لیکن کلام میں نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم میں جہاں کہیں ہمیں کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہے تو یہ انسان کے علم کی کمی ہے. آپ زندگی بھر قرآن پہ لگا دیں، پوری زندگی غور و فکر کرتے ہیں، صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہے، ہر مرتبہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نئی معلومات ملیں گی. یہ عجیب قرآن کریم کا اعزاز ہے، اور ہر مرتبہ آپ کا ذہن کھلے گا. پہلی مرتبہ پڑھا کچھ ذہن میں چیزیں، اگلی مرتبہ وہ چیزیں حل ہو جائیں گی، تو اگلی مرتبہ، اور جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا اپنی جہالت کا اعتراف ہوتا جائے گا. یہ قرآن کا اعزاز ہے. ایک آدمی کہتے ہیں میں نے تو پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن آپ جتنا بڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو یار یہ تو میں جاہل تھا بالکل. لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، البتہ پاتے اس میں اختلاف کثیر، بہت زیادہ اختلاف پاتے. تو اگر ایسا بظاہر نظر آ جائے
کہ قرآن کریم کی بعض آیتوں میں کچھ آپس میں ٹکراؤ ہے، مثال کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ آگے منافقین کی ایک اور عادت ہے، بڑی خراب قسم کی عادت ہے، تو آپ ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں ہے یا نہیں، تھوڑی سی کہیں بات پھیل گئی نا، اور اس بات کی وجہ سے دو انسانوں میں، دو مسلمانوں میں، معاشرے میں، لوگوں میں، خاندانوں میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، اس کو خوب پھیلاتے ہیں، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کی ایک خرابی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس امر معاملہ، کوئی معاملہ، امر کے معنی کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ، کسی بھی اس سے متعلق ہو، من الامن خوف سے متعلق ہو، من الامن امن سے متعلق ہو یا خوف سے متعلق ہو، کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا به، فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ بہت ہے نا، ہاں، میڈیا کے علاوہ ہم خود بھی جتنا ہم کر سکتے ہم بھی کرتے ہیں، میڈیا بھی پھیلاتے ہیں بات کو، یعنی حالانکہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں انسانیت کا مزاج بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے نا دل چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو دبانا پڑتا ہے، وہ ساری چیزیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اذاعوا به، اس کو پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اصول کیا ہونا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ لوٹا لیتے اس معاملے کو رسول کی طرف، لیکن یہاں پر اللہ کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ کا رسول موجود ہے، عملاً اس کا حل نکالنا ہے، تو براہ راست تو آپ خود حل نہیں نکال سکتے نا، یا تو رسول کی تعلیمات کی طرف چلے جاؤ، عام آدمی نہیں جا سکتا، آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ میں تو اس کا حل نکال دوں گا قرآن حدیث میں، نہیں ہے نا علم، کہاں سے نکالیں گے، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، پھر اس کا صرف الفاظ تو نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ سب تو بنو وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس کو لوٹا لیتے رسول کی طرف، شخصیت کا ذکر کیا، اب وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی طرف، دیکھیں اولی الامر کا لفظ پہلے بھی گزرا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اولی الامر کی اطاعت کرو، جو تم میں سے ذمہ دار لوگ ہیں، اولی الامر کا مطلب ذمہ دار لوگ، ان کی اطاعت کرو، جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے تو ان کی اطاعت کرو۔ فرمایا کہ اس معاملے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف نہیں، لوٹاؤ اس معاملے کو رسول کی طرف، وہ اولی الامر منہم، اور اولی الامر کی طرف، وہ الی اولی الامر، اور اولی الامر کی طرف۔ اولی الامر کا مطلب آپ نے پڑھا تھا، دیکھیں نمبر 1 حکام بھی اس میں آ جاتے ہیں، فقہاء، علماء، اس لیے کہ معاملہ دو قسم کا آئے گا آپ کے پاس، یا تو انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہوگا، انتظامی امور سے متعلق ہے نا، انتظامی مسئلہ ہوتا ہے، یا پھر ہوگا شرعی مسئلہ ہوگا۔ تو جس نوعیت کا مسئلہ ہے اس قسم کے لوگوں کی طرف اس کو لوٹاؤ، یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر اس دور میں کسی علماء کی بات چلا جائے اور وہ کسی گائیڈ کرے یا کسی الگ جگہ پہ، اس ٹائم کیا کرے؟ وہ اصول تھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، آپ جب آدمی کے پاس گئے نا، معاملات ہمیشہ آدمی ایسے آدمی کے پاس لے کے جاتے ہیں جن پر پہلے سے اعتماد ہو، جن کو جانتا ہو کہ یہ مجھے صحیح مسئلہ بتائے گا، اور میرے خیال میں اگر صحیح آدمی آپ کا اعتماد ہو، آپ جانتے ہوں، صرف ہمارے ہاں دیکھیں ایک بات کو ضرور سمجھے، ہمارا معاشرہ، کل میرے پاس ایک مسجد کا مسئلہ آیا، کرے امام چاہیے، اب وہ مسئلہ تھا، میں نے کہا بھائی پہلے اپنا مسئلہ حل کرو اندرونی طور پر امام کے ساتھ اپنا، پھر میرے پاس اب مسئلہ کس کا ہے؟ کچھ حضرات آ گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی
مولوی کس کو سمجھتے ہیں؟ داڑھی رکھی ہے ہمارا معاشرہ، داڑھی رکھی ہے، ٹوپی سر پہ کہتے ہیں مولوی ہے. یہ تو بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی نا. یہ مولویت کسی شکل و صورت کا نام نہیں ہے، یہ کردار کا نام ہے. اس دور میں جیسے جہاد مختلف طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا اپنی اس طریقے سے حل ہے کہ امریکہ جس کا سب سے زیادہ مخالف ہے نا وہ صحیح لوگ ہیں. امریکہ جس کا سب سے زیادہ مخالف ہے وہ صحیح لوگ ہیں. بس یہ پہچان ہے. دشمن جس کا سب سے زیادہ مخالف ہو، دشمن جس کی سب سے زیادہ مخالفت کرے، یہ حق کی علامت ہے. سمجھ رہے؟ اب یہ خود ڈھونڈو کون ہے، آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا. سمجھ رہے؟ جو امریکہ کی زیادہ مخالفت کرے اس لیے کہ کفر کا سب سے بڑا وہ ہے، اور امریکہ جس کی سب سے زیادہ مخالفت کرے، کفر زیادہ مخالفت کرے، بس وہ حق والے لوگ ہیں. کوئی بھی ہو، اگر میں ہوں تو اس کا مطلب میں صحیح ہوں، اور اگر میرے کام کی تعریف کرتے اس کا مطلب میں گڑبڑ ہوں. سیدھی سیدھی بات ہے. آپ کے سامنے مولوی میں ہو یار، میرے متعلق بات کرو، ہے یا نہیں؟ پھر کہیں گے نہیں مولویوں نے پھر وہ کر دیا. بڑا امتحان ہے. مسلمان کو مطمئن کرنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج اس دور میں مسلمان کو مطمئن کرنا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ روحانیت سے ہم بالکل دور ہو گئے. ایک خودرائی بہت زیادہ عام ہو گئی. خودرائی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك الأمر العامة. جب دیکھو بخل عام ہو جائے، لوگ اللہ کے حقوق ادا نہ کرے صحیح طریقے سے، مال میں سے خواہشات کی پیروی شروع ہو جائے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، دیکھو آپ کہیں گے بات کو ٹھیک کریں. دیکھیں آپ میں سے بعض ساتھی بہت سمجھدار ہے. بسا اوقات میں باتیں کرتا ہوں تو ان کا ذہن نہیں مانتا. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاید میری بہت ساری باتیں، لیکن میری وہ باتیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اس کے تو ہم سب مکلف ہیں. کچھ میری اپنی رائے ہوتی ہے. میری رائے ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسا آدمی اس کی رائے مجھ سے زیادہ وہ ہو، تو کبھی میں بات کرتا ہوں نا، اس بات کو جب آپ نے فیصلہ کر لیا، یہاں بیٹھ گئے سننے کے لیے، اس پر خاموشی اختیار کرنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے. مزاج کے خلاف ہونے والی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آدمی تب بنتا ہے. ہو سکتی وہ بات ٹھیک ہو، وقتی طور پر آپ کی سمجھ میں نہ آئے، اور بعد میں جب میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، میرے الحمدللہ بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ میں برداشت بہت زیادہ ہے. میں برداشت کرتا ہوں اور میں پوری فیصلہ کبھی نہیں کرتا. میں پہلے بات کو سمجھتا ہوں، سمجھنے کے بعد فیصلہ کرتا ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقتی طور پر جو انسان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں نا، اس میں غلطی ہو جاتی ہے، اور ٹائم گزرنے کے بعد جو جذبات مانگ پڑ جاتے ہیں نا، پھر آدمی کو ذرا سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یار میں اب اس کا رد عمل دکھاؤں، تو رد عمل میں جارحانہ انداز نہیں ہوگا. آپ کا انداز جارحانہ. تو ایک تو خواہشات کی پیروی. ہمارا دین آج کل میں آپ کو بتاؤں سیدھی سیدھی بات ہے، مسلمانوں کا دین کیا ہے؟ خواہشات کی. جو یہود کا دین بن گیا تھا نا وہ ہمارا ہے. ہم زیادہ تر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. کیا میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اگر جو حق سمجھتے ہیں آپ پورے یقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، کیا پورے یقین اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں؟ یا اتنا علم ہے کہ دوسرا آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں آپ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں؟ صرف میرے سمجھنے سے نہیں کام نہیں چلے گا، میرے سوچنے سے، میرے سمجھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تو عمل ہونا چاہیے، صرف زبانی ضائع نہ ہو. بہت بڑی چیز. آدمی دیکھیں کوئی بھی آدمی غلط بات نہیں کرتا، ہر آدمی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. کسی کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی دیکھ لو، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یا ہمارے عام طبقات میں نیچے ہر آدمی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کیا قول اور عمل برابر ہے یا نہیں ہے.
پہ بھی بظاہر ہم ایک دم حکم نہیں لگا سکتے جب تک دیکھیں نہیں عمل. ہو سکتے ایک آدمی باتیں اچھی کر رہا ہو، بظاہر اس کا عمل ہمیں متضاد نظر آ رہا ہو، لیکن حقیقت میں جا کے ہم دیکھیں اس کا الٹو صحیح ہو. اس لیے میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ پوری طور پر اس کا تو خواہشات کی پیروی شروع ہو جائے. وہ دنیا مؤثرتن، لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے. سمجھ رہے؟ یہ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے. ہم نے آج کل دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں ہم دنیا سے، بہت جلدی متاثر ہو جاتے دنیا سے. ہوتے یا نہیں ہوتے؟ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، سب سے بڑی بات جو میں کہتا. نمبر 4، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر آدمی خودرائی میں مبتلا ہو جائے. خودرائی کا مطلب یہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں بس وہ صحیح ہے. تو ابھی آپ جو سمجھ رہے ہیں اور آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کتنا دین کے مطابق ہے؟ آپ کو دین کی معلومات کتنی ہے؟ آپ نے دین کو کتنا سیکھا ہے، کتنا سمجھا ہے؟ اب کل ایک صاحب کو لائے تو وہ 3 آدمی آئے تھے کمیٹی کے. ایک صاحب آ گئے، اب وہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اچھے لوگ ہیں سب، وہ باقی لوگ سب اچھے تھے. اب وہ امام کے اوپر ان کا اختلاف ہو گیا تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا اندرونی مسئلہ پہلے حل کرو. اب وہ ان کے آپس میں لڑ پڑے ہوئے تینوں، تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگے. تو میں نے کہا بھائی قرآن کی آیت غلط پڑھی خدا کو. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ کو کس نے جو ہے وہ عالم بنایا کہ آپ یہ دیکھیں؟ میں نے کہا امامت کے اصول معلوم ہے، آپ سب باتیں چھوڑو. میں امام بنتا ہوں اس مسجد میں، امام کے اندر جو اہلیت کے شرائط ہے شاید ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو، لیکن شرائط اہلیت کے پورے ہیں اس میں. پھر آپ کو معلوم ہے؟ کہتے نہیں مجھے تو معلوم نہیں. تو میں نے کہا کیوں بولتا ہوں؟ جب آپ کو امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مسلمانوں کا امام جو نمازیں پڑھا تو اس کے اندر اہلیت کی کیا شرائط ہونی چاہیے؟ بس جو کمیٹی کے مزاج کے مطابق چلے سب، داڑھی رکھ کے بس یہ بڑی کمزوریاں ہیں اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ بس ہاں، سب سے پہلے نمبر پر تقویٰ، قول اور عمل میں مطابقت ہے اس کے. ہاں آ جاتا ہے. آپ کو نظر اس لیے نہیں کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے اس میں. آپ کو اگر میں دنیا کا آدمی پیش کروں گا آپ تک کے ساتھ پہچان لیں گے. کیوں؟ آپ کا تجربہ ہے، زندگی گزاری ہے. آپ کو میں اگر دنیا کا کوئی آدمی دفتر میں آدمی کام کرنا چاہتے میں کہ تم گاس وغیرہ چیک کرو یہ آدمی صحیح ہے یا نہیں، آپ بتا دیں گے. واسطہ نہیں ہے نا، ہمیں تجربہ نہیں ہے. تقویٰ ہو. دوسری بات یہ ہے مفادات نہ ہو اس کے. تو تھوڑا سا تجربہ کرنے سے پتہ لگتا ہے. آدمی کو رکھیں، ایک تو اس کے مفادات، مطلب یہ ہے جیسے ہے نا اس میں لوگوں سے مانگنے کا اور وہ نہ ہو، یہ بڑی چیز ہے. ہوتا نا کبھی کبھی وہ لوگوں سے مطلب مانگنے کی، یہ بڑی خطرناک عادت ہے. دین بدنام ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہو. قرآن کریم کو ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ مسجد محلے والوں کے لیے اور اب مسلمانوں کے لیے تعلیم کا انتظام بندوبست کر سکے، لوگوں کو مسئلہ بتا سکے، اتنا علم ہو، قرآن کی تعلیم دے سکے، دین کی قرآن حدیث کا درس دے سکے. ہمارے ڈیفنس میں کیا ہوا؟ ڈیفنس اتھارٹی والوں نے جب اماموں کا سلسلہ چلایا نا تو شرائط یہ رکھی کہ میٹرک پاس ہو اور اس میں یہ شرائط ہو اور یہ اور تنخواہ کتنی رکھی؟ 15,000 20,000 تنخواہ ہے ایک امام کی. اور جی اس میں یہ ہے کہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو. یہ اصل میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے نا. سب سے پہلی بات یہ اور اس میں قول عمل دیکھیں آپ. بھائی شلوار اس کے لباس کو دیکھیں، لباس سنجیدہ ہے اس کا یا نہیں. شلوار سب سے بڑی چیز شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے یا نہیں. اس کے بال وغیرہ، اس کی داڑھی ہے، اس کی ظاہری وضاحت ہے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جو
عالم سوٹ پہنتا ہو ٹائی لگاتا ہو وہی امام مسجد ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. فاسق فاجر آدمی مستقل امام نہیں بن سکتا. لیکن مستقل امام کی بات ہو رہی ہے. ایک آدمی ہے مسلمان جمع ہو گئے چند دفتر میں نماز پڑھا رہے، کسی ایک کو آگے کر دیا اس نے نماز پڑھائی، یہ امام نہیں ہے، مستقل. یہ تو جماعت کی نماز ہو رہی. ایک مسجد کے اندر آپ مستقل امام بنا رہے ہیں تو اس کے لیے شرائط بہت ضروری ہے. وہ خصوصیات کیسے نہیں ملتی؟ کیوں نہیں ملیں گی؟ دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادھر بلاک 2 میں رہتے ہیں اور کہیں جا کے کراچی میں جا رہے راستے میں مسجد میں گھس گیا نماز پڑھ رہے، بھائی امام میں حلیت ہے وہاں سے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. وہ جو لوگ رکھ رہے ہیں ان کی ذمہ، آپ نماز پڑھے، آپ کی نماز تو ہو جائے گی ہر جگہ. اگر آپ نے کل مسجد بنائی، آپ کے علاقے میں مسجد ہے، آپ لوگ مل کر کے ساتھی اپنے مسجد کے لیے امام رکھنا چاہتے ہیں تو کن شرائط کے تحت رکھیں؟ یہ بات ہے. یا کہ کسی عالم سے پوچھیں پھر رکھیں. یہ باتیں بھی کبھی کبھی سنا کرو. یہ بھی مزاج کے خلاف جو باتیں بھی ہوتی ہیں نا، یہ کبھی کبھی یہ باتیں بھی ضروری ہوتی ہے. سنو ایسے کوئی بات نہیں، سنا کرو. اچھا عوام کے اندر کیا ہوگا؟ عوام کے لیے آواز اچھی ہونی چاہیے بس. حالانکہ اصول آواز سے مراد یہ نہیں ہے، تجوید اچھی ہونی چاہیے. قرآن کو صحیح اصول کے ساتھ پڑھنا یہ اصل قرآن کا حق ہے. آواز خوبصورت نکالنا یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تجوید کے مطابق قرآن پڑھتا ہے، آواز بھی اچھی بات ہے، منع نہیں ہے. لیکن مطلب اچھی آواز سے مراد تھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. ایک آدمی بظاہر پڑھ رہا ہے بڑا خوبصورت الحمدللہ رب العالمین، آواز تو بڑی اچھی ہے لیکن دیکھو عالمین پڑھا یا نہیں پڑھا. اور ایک آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بالکل سادہ پڑھتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے. تو آپ کس کو بنیاد بنائیں گے؟ خواہشات. زبردست. بہرحال یہ چیزوں کو سنا کریں، دیکھا کریں. اگر میں کہتا ہوں آج بھی ہم بدلنے کا فیصلہ کر لیا نا، الحمدللہ ہمارے سارے مسئلے اللہ حل فرما دیں گے. ہم دل سے مخلص نہیں ہیں. اگر ہم فیصلہ کر لیں دل سے مخلص ہو جائیں، ہم مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کریں تو ابھی بھی ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں. میں جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. میں نے 3 شرائط کیا رکھی ان کے سامنے. میں صرف یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، نہ میرا الحمدللہ اپنی تعریف میں خود کروں، نہ میری کوئی تعریف کرے، مجھ پہ اثر نہیں ہوتا. میں سن ہو گیا اس حوالے سے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ دنیا بھر کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے میری تعریف کرتے ہیں، مجھے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. میں نے انسان کو سمجھ لیا ہے، انسان کی حقیقت کو میں نے بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھ لی کہ انسان کی کیا تعریف ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک شاعر بادشاہ کے دربار میں گیا تو اشعار پڑھے. پہلے زمانے میں شاعر جاتے تھے نا درباروں میں، درباری شاعر. اب اشعار پڑھے اس نے بادشاہ نے کہا، اس نے جب تعریف کی اس نے کہا اتنا بڑا وزیر کو کہا اتنے دے دے اس کو، اعلان کر دیا اس کے لیے. اس نے اور شے پڑھ کے اتنا دے دینا اس کو، اور شے اتنا دے دینا اس کو. مجلس برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے. کچھ دن کے بعد شاگرد کے لیے بادشاہ سلامت میرا انعام مجھے ابھی تک نہیں ملا. بادشاہ نے کہا کس چیز کا انعام؟ کہنے لگا آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں نے شعر پڑھا. کہنے لگا آپ نے میری زبانی تعریف کی تھی کہ بادشاہ ایسا ہے تو میں تو تھا نہیں ایسے. آپ نے تعریف کی تو میں، آپ نے میری زبانی تعریف کی، میں نے بھی زبانی کہہ دیا دے دو. ٹھیک ہے، جب بات ہو گئی آپ نے زبان سے کہا میں نے زبان سے کہی، بات ختم ہو گئی. تو میں الحمدللہ انسان کو اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ بہت زیادہ سوچتا رہتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں نا، انسان کو میں سمجھ گیا ہوں. صرف میں کیا کرتا ہوں، صرف اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن کم از کم اللہ تعالیٰ پوچھے تو کوئی نہ کوئی شکل بنے جواب دینے کی. باقی الحمدللہ انسان سے کوئی تمنا نہیں، کوئی امید نہیں
نہ انسان کوئی خیر پہ چلتا ہے اس کے ساتھ بہتری کا وہ کہ باقی الحمدللہ وہ میں جیسے ہے کہ سمے نہ آتا ہے سنو اور آتا آپ میرے ساتھ اکیلے بیٹھے نا پھر بڑی زبردست گفتگو کریں گے. ٹائم دے گا مجھے تو بالکل کھلی گفتگو کریں گے, کڑی کڑی باتیں کریں گے. سمجھے کڑی کڑی باتیں جانتے ہیں حقیقت. پھر دونوں بیٹھیں گے, چائے منگوائیں گے, بسکٹ سامنے رکھوں گا, پلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اور پھر کیا کہتے ہیں انگلش میں آپ لوگ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, پھر جو ہوگا وہ سامنے اس کو کھولیں گے, پھر پتہ لگے گا. ہاں تو میں نے جا کے میں نے کیا شرائط رکھی, میں نے کہا میں کوئی مفاد نہیں لوں گا, کوئی پیسے ویسے نہیں لوں گا. دوسرے نمبر پر آپ کی گاڑی بھی استعمال نہیں کروں گا. تیسرے نمبر پر جب تک مسجد کی خدمت کر سکوں گا کروں گا, نہیں کر سکوں گا مجھے پھر میں آپ کو وقت سے پہلے کہہ دوں گا, مجھے مجبور نہیں کرو گا. ماشاءاللہ بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے. پھر گاڑی انہوں نے میرے لیے لگائی, گاڑی آتی رہی. آج کل میں نے کیا کیا, پھر آج کل میں جاتا ہوں, میں نے فتنوں کے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے. انسان بیچارہ تو آج کل کا مسلمان تو بڑا کچا مزاج ہوتا ہے, چھوٹا سا. میں کیا کرتا ہوں آج کل الحمدللہ اپنے دوبارہ میں نے گاڑی روک دی. میں نے کہا بھائی گاڑی بند کرو, پھر نہیں بند کریں گے, لائیں گے. میں نے کہا اگر نہیں کرو گے تو پھر اپنے امام کا انتظام کرو. خاموش ہو گئے. ابھی الحمدللہ کیا کرتا ہوں, 12 بجے اپنی تیاری کر کے کپڑے وپڑے پہن لیتا ہوں, ادھر سے اپنا پیسے جیب میں رکھ دیتا ہوں رکشے کا, ادھر سے پیدل روانہ ہوتا ہوں, مین روڈ پہ جاتا ہوں, وہاں جا رکشے میں بیٹھ جاتا ہوں, وہاں اتر جاتا ہوں, وہاں جمعہ پڑھا کے پھر رکشے میں آ جاتا ہوں. اپنا پیسہ خرچ کرتا ہوں اپنا الحمدللہ. اتنا اب پھر اتنا ذہنی سکون ملتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. انسان کو سمجھو, انسان کی حقیقت کو سمجھو, دنیا کی حقیقت کو سمجھو, اللہ کو پہچانو, بس سب مسئلے حل ہو جائیں گے. انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان بہت کچھ ہے, انسان کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا کی حقیقت کو سمجھو, یہ دنیا کیا ہے. بس وہ دنیا کی حقیقت اللہ ہمیں سمجھا دے, بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ابراہیم ابن ادہم بادشاہ ہے, وہ بادشاہت چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے, جا کے فقیر بن گئے, بالکل جا کے بیٹھ گئے اسی طرح. اور اللہ کو پہچانو, سب مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر اگر یہ دنیا کے جو ہے نا آپ کے پاس خزانے آ جائے, آپ بدلیں گے نہیں, پھر تبدیل نہیں ہوں گے. اگر دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا تو پھر جو ہے نا وہ پیسوں کے نوٹ آتے رہیں گے اور ہم بدلتے رہیں گے. فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ, اگر اس معاملے کو لوٹا لیتے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف. اولی الامر جو ذمہ دار لوگ ہیں, فقہاء علماء کی طرف, جس نوعیت کا مسئلہ ہو ان لوگوں کے پاس لے گئے. ہو سکتے کہ کاروباری مسئلہ ہو, کپڑے کا تاجر ہے, اب ظاہر بات ہے کپڑے کا مسئلہ آئے تو کہاں لے کے جائے گا, اپنے لوگوں سے جا کے پوچھے. کوئی بھی کسی بھی قسم کے لوگوں کے بس پرانی کے کبھی کبھی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں, انہی لوگوں کے پاس لے گا. آج کل آپ کہاں وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ زرداری کے پاس لے کے جائیں گے مسائل, نہیں ہے نا. ہر چیز اولی الامر سے مراد, ذمہ داروں سے مراد اسلامی حکمران ہے, اسلامی حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اولی الامر کی طرف ان میں سے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, البتہ جان لیتے. لَعَلِمَ, لَعَلِمَ کا کیا معنی, لام کے معنی البتہ, عالمہ جان لیتے, معلوم کر لیتے ہو اس معاملے کو. کون, وہ لوگ جو یستنبطونہ منہم, جو اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں ان میں سے. استنباط کس کو کہتے ہیں معلوم ہے استنباط؟ دیکھیں اس لفظ کو سمجھے.
مستنبتون ہے نا، یہ استنباط سے استنباط، یہ بڑا اہم لفظ ہے. اس لفظ پر کبھی اور فکر کرو. ابھی میں نے توجہ کا مرکز اس کو بنا دیا آج سے. اب اس پہ میں لگا رہوں گا کب تک؟ کم از کم مہینہ گزرے گا اس پہ. اور مہینہ جو گزرے گا نا تو میں کتنا کم از کم 2-3 گھنٹے اس پہ لگاتا ہوں. پھر روزانہ 2-3 گھنٹے لگاتا ہوں. اس کو پڑھوں گا، پھر اس سے متعلق احادیث نکالوں گا، پھر اس کی تشریح میں چلا جاؤں گا، پھر اس کا ہم نکالیں گے. استنباط کیا لفظ ہے؟ استنباط. یہ کس سے ہے؟ نبتن سے ہے. نبتن باب ضربہ یضرب ہے. نبات ینبتو ضربہ یضرب کیا مانے؟ نبت کے کیا مانے سمجھو. پانی، زمین کی تہ میں جو پانی ہو، زمین کی تہ کے اندر جو پانی ہوتا ہے نا، تو آلات کے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے اس پانی کی، زمین کی تہ میں پانی کو معلوم کرنا، اس کو نکالنا. سمجھ رہے؟ زمین کی تہ میں پانی ہے، آپ مشینیں لا کر کے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس جگہ پانی صحیح نکلے گا، اور پھر آلات وغیرہ ساری زمین کی تہ میں پانی معلوم کرنا، اور معلوم کرنے کے بعد اس تک پہنچنا، یہ ہے نبت، استنباط. یہ اس سے ہے. زمین کی تہ میں نہیں، یہ نبت ان کے معنی پانی نہیں. اس پانی تک جو آپ پہنچتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہیں، اس تحقیق کو، پہنچنے کو نبت کہتے ہیں. اور استنباط کے معنی وہ پانی کی، زمین کی تہ سے اس کو طلب کرنا، اس کو تحقیق کے پیچھے. استنباط بعد استفعال ہو گیا. استفعال کے معنی طلب کرنا اس کو. تو یہ ہے. اب اس پہ آپ خود سوچیں. یہ جو 4 امام گزرے ہیں نا، یہ بہت بڑے لوگ تھے. انہوں نے جو کم لاکھوں مسائل نکالے، انہوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ. اس لیے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں قرآن کریم اور حدیث کی تحقیق کو فقہ کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں خوب تحقیق کرنا، اور جو مسئلہ صراحت کے ساتھ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا حل نکالنا. اس کے لیے بڑا حل نکلتا ہے تحقیق. تو جو آدمی قرآن و حدیث کا ماہر نہ ہو وہ فقیہ نہیں بن سکتا کبھی. فقیہ کہتے ہیں اس کو فقہ. قرآن و حدیث میں خوب تحقیق، اس کو فقہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فقہ کیا چیز ہے؟ اب اگر نہیں معلوم تو ہماری غلطی ہو گئی نا. ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو یہ بتائیں کہ حدیث کو جو نہ مانے اس کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. لیکن کیا حدیث کو ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہوتی، حدیث کو ہم سمجھتے ہیں یا نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے. کوئی امام ایسا بتایا کہ جس نے حدیث کے خلاف بات. پورے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان اماموں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اتنی بڑی حدیث کی کتاب لکھی، شافعی مسلک پہ، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر چاروں جو صحابہ ستہ کے باقی مخلدین ہیں وہ شافعی المسلک پہ. لیکن امام شافعی خود کیا فرماتے ہیں کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ کا، جتنے بھی لوگ ہیں فقہ میں وہ سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے ہیں. اس لیے کہ سب سے پہلے نمبر پر ابو حنیفہ گزرے، پھر امام مالک آئے، پھر امام شافعی ہے، پھر امام احمد بن حنبل ہے، پھر پوری امت ان پر متفق ہو گئی. بڑے بڑے علماء، علم کے سمندر، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں حنبلی مسلک تھے؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو؟ تو خود بہت بڑے وہ کرتے تھے. یا امام بخاری یا چاروں اماموں، یہ جو صحاح ستہ لکھنے والے حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا میں گزرے ہیں.
ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجددی الفسانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، عرب کے علماء، عجم کے علماء، پوری دنیا کے علماء، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ چار اماموں کے پیچھے چلے اور ان پر اعتماد کرے، ان کی تحقیق پر اعتماد کرے، ان کی باتوں پر اعتماد کرے؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے بات کو ہم سمجھیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں نا مشرکین کے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، انہوں نے ایسی بات کو جھٹلایا کہ اس کو پہلے پہچانا ہی نہیں، نہ اس کی حقیقت کو جانا۔ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ یہ کام ایسا، لیکن میں نہیں مانتا، تو یہ تو بات نہیں ہوئی۔ آپ پہلے دیکھیں، سمجھیں اس کو، پھر اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ بات کریں یہ میں نہیں مانتا بس۔ تو بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز اس دور میں ایک کیا ہے، میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا، بات آ گئی۔ ہمارے عوام میں آج کل جو بہت بڑا فتنہ ہے نا، امتحان، اور یہ کس نے بنایا؟ جدید نظام تعلیم نے بڑا دور کر دیا۔ ہم نے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالا ہو تو مٹی کا بنے ڈیر۔ یہ کیوں؟ دیکھیں ذہن اتنا وہ ہو جاتا ہے، اپنے بڑوں پر اعتماد نہیں ہے۔ بڑوں سے مراد میں یہ نہیں کہتا میرے اوپر اعتماد کرو، اور آج کل 14ویں صدی کے علماء پر اعتماد کرو۔ بڑوں سے مراد یہ جن پر دنیا نے اعتماد کیا ہے، ان کو کیوں ہم کراس کرتے ہیں؟ اس لیے ایک تو ہر مسلمان کو یہ جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے کام کیے، اگر آپ علم میں دین میں پختگی چاہتے ہیں اور جذبہ نصیب ہو نا، بزرگوں کے حالات پڑھا کرو۔ سب سے بڑی اصلاح کے لیے اور علم کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ بزرگوں کے حالات پڑھا کریں، بڑوں کے حالات، بزرگوں کے حالات، اس سے بڑی ذہنی پختگی بھی ملتی ہے، علم کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اس کو پڑھیں۔ اپنے جدید نظام تعلیم نے انسان کو ذہن خراب کیا، فائدے بھی کافی تھے، تو فائدوں کا تو انکار نہیں کیا میں نے نا، فائدوں کا تو میں نے انکار بالکل نہیں کیا کہ فائدہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں منفی اس پہ چلے گئے ہم، بالکل ہم منفی اس پہ چلے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ایک شعر سنا کے جواب دیتا ہوں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو۔ نہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو۔ بس ایک سخن بن گئی ناچیز کا، ایک نصیحت، سخن کے معنی نصیحت، ایک سخن بن گئی ناچیز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ سائنسدان بنے، لیکن آپ کا ذہن اسلامی ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بات میں کریں، آپ تفسیر میں بیٹھے اور عام دنیا کو بھی دیکھیں، مسلمانوں کا ذہن کتنا خراب ہو گیا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں سیکھنا کہ مخالفت تو ہم نے کبھی نہیں کی، اصل میں ہماری باتوں کو وقت ٹائم کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں یار کوئی سوئی ہے تو اپنے ادھر بند کر دو، وجہ کیا ہے اس کی؟ ہماری باتوں کو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس فوائد کا انکار کر رہا کسی چیز کا۔ اگر ایک چیز ہم نے کبھی منع نہیں کیا، تعلیم لو، بالکل ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو سب کچھ کرنا چاہیے لیکن مسلمان رہنا چاہیے صحیح۔ تو ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن صحیح پکے مسلمان نہیں ہیں، نظریاتی مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ ہمارے ذہن ہلے ہوئے ہیں، ہمارا عمل کمزور ہے، ہم بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ دین کے بارے میں 16 17 سال ہم کس پہ لگا لیتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم پہ لگا لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ یہ دین کون سیکھے گا؟ 16-17 اگر آپ لگاتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ نے دین کو کتنا سیکھا ہے یہ بتاؤ۔ آپ حضرات سے میرا ایک سوال ہے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب پڑھے لکھے، مجھے بتاؤ آپ حضرات نے اگر اللہ قیامت کے دن سوال کرے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم تو سیکھی تھی جو قبر تک آپ کے ساتھ، قبر تک بھی نہیں گئی تھی صاحب، میرے خیال میں جس دن چارپائی پہ بیمار ہو گئے تھے پھر اس نے ساتھ نہیں دیا ہے نا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے،
وہ تو بہت ضرورت کی چیزیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ اگر پوچھے کہ دین کے لیے کیا کیا تھا آپ نے، میرے دین کو کتنا سمجھا تھا، یہ جو قرآن میں نے اتارا تھا اس کو کتنا سمجھا تھا، اور نبی کی تعلیمات کو کتنا سمجھا تھا، تو کیا جواب ہے؟ قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کر بھی کوئی اجازت حاصل نہیں کیا ہوئی؟ نہیں اس کو چھوڑو، آپ یہ اس کو چھوڑو، آپ نے کیا کیا؟ چلو ابھی شروع کی ہے نا، تو صحیح ہے نا، یہ تو میں تعریف کر رہا ہوں نا، کافی چیزیں اس کی تعریف تو کر رہا ہوں نا. قرآن پر بیس ہو کر کافی چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں، کیونکہ ان میں سے انہوں نے تحقیق غور کیا کس طریقے سے اجازت، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے. خدا کو یہ بھی تو بتائیں گے کہ بھائی آپ یہاں پر قرآن پڑھتے اس پر یہ چیزیں اب عام انسانوں کے ایک بات، ایک منٹ، ایک سوال ہے میرا آپ سے، میں پوچھتا اس وقت بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے، میں آپ سے بتاؤں، آپ سے اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ آپ نے اتنی تعلیم لی تھی، سب کچھ کیا تھا، آپ نے دین کو کتنا سیکھا، آپ کیا کرو گے؟ آپ نے کہ چلو ایجادات جتنی ہوئی اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ میں نے دین بھی پڑھا، دنیا تعلیم بھی حاصل کی، اور حقوق کے لباس کے لیے انسانوں کے لیے جتنی کوشش ہو سکی میں نے اپنے علم سے اور کی وجہ سے بھی ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی. دونوں کی دین کو کتنا سیکھا اگر سوال ہوئے؟ دین کو سیکھ کر میں نے یہ چیزیں عام انسانوں کی بھلائی کے لیے کی. قرآن کریم کے کتنے حقوق ہیں؟ ایک منٹ، قرآن کے کتنے حقوق ہیں؟ چلو بتاؤ. یہ تو مسئلہ آنا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں اسے گواہی سے کام نہیں چلتا. اپنا فاطمہ اپنے لیے سب کچھ خود کرو، یہ مت سمجھنا کہ میرے آپ کے والد نبی ہیں، سمجھ رہے؟ میں سیدھی بات کرتا ہوں، میں گواہی اپنی گواہی خود دو عمل سے، میں اپنی گواہی خود دو. میں اگر پڑھا رہا ہوں نا مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں نا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے؟ آپ اپنی گواہی خود دینے کی کوشش کریں. میں تو پکی دو ٹوک بات کرتا ہوں، پڑھا رہا ہوں آپ کو اللہ کے لیے بڑے اخلاص جذبے کے ساتھ، اور آپ کے آنے سے بڑا خوش ہوتا ہوں. کبھی میری بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، کبھی میں اس قسم کی باتیں کرتا ہوں شاید بظاہر منفی لگتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بظاہر میری باتیں کبھی منفی لگتی ہے کہ میں شاید رد کر رہا ہوں. رد کرنے کا نہیں، یہ تو مطلب جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو آج کل کی سوچ یہ باتیں بن گئی، حقیقت بتا رہا ہوں میں، تو اس کا یہ مطلب ہر گزنے لے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ کا رد کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ حضرات کی بہت بڑی قدر ہے میرے دماغ میں، میرے ذہن میں، میرے دل میں. آپ قرآن کے وہ ہیں، لیکن بہرحال کرنا خود کرتا ہے. اور سب سے پہلی بات ہے دنیا کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا، اس نقطے پہ پہنچنے کی کوشش کریں. میں نے خود اس وقت ہر آدمی سے الگ الگ بات ہو رہی ہے. میں ایک مولوی کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں. آپ میں ہر آدمی یہ سوچے الگ الگ، وہ یہ کر رہے، وہ یہ کر رہے، چھوڑیں. آپ میں سے ہر آدمی نے کیا کیا، اب تک کیا کیا؟ میں جواب یہ آئے گا اب تک کچھ نہیں کیا، اب کرنا شروع کیا. یہ جواب ہے نا، صحیح ہے، اس کو تو میں مانتا ہوں. ابھی آپ قرآن کے سامنے بیٹھ گئے تو الحمدللہ تو اس کی تو میں نے کبھی وہ نہیں کیا، لیکن اب تک کیا نہیں کیا. صحیح، ہاں صحیح. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ اس معاملے کو لوٹا لیتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی طرف، ان میں سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ جان لیتے اس معاملے کو وہ لوگ جو اس کی تحقیق کرتے ہیں ان میں سے، وہ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. عالم وہ ہے جو آپ کو مسئلہ بتائے اور اس کا حل بھی بتا دے، یہ عالم ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اللہ کا فضل، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آج تفسیر میں نہ بیٹھے ہوتے نا، سیدھی بات ہے. اللہ کا فضل ہے جب اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھا ہے. وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، البتہ تم پیروی کر لیتے شیطان کی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے سے لوگ وہ بچ جاتے ہیں، ورنہ اکثریت کیا ہوتی
اور ہے لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ہے یا نہیں؟ البتہ تم پیروی کر لیتے شیطان کی، پیچھے چلتے شیطان کی بات، الا قلیلا مگر تھوڑے سے لوگ. اب آپ بتائیں کہ زیادہ لوگ شیطان کے پیچھے تھوڑے ہیں؟ یہ ہے یہ وہی بات ہو رہی ہے ممکن مطلب کہ معاملات اصل میں منافقین کے ضمن میں یہ بات مسلمانوں کو بھی کہ بات اصل موضوع ہے منافقین کا، ضمن میں مسلمانوں کا ذکر بھی ہے کہ جب بھی اس قسم کے معاملات ہو اس کا حل تلاش کرو، معاملات کا حل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.